بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمراہ نیوز۔ جی ناظرین، آج کل پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری اور عوام کے اوپر ٹیکسز کی مار کے حوالے سے بڑا شور پڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کا باعث اور غریبوں کا وجود ختم کرنے کی پالیسیوں کا باعث بننے والی آئی ایم ایف کس کے دور میں واپس آئی؟ نواز شریف کے دور میں تو یہ جا چکی ہوئی تھی، اور 3.5 سال پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ واپس آئی اور اب نوجوان نسل کے جو ہیرو ہیں 70 سالہ عمران خان نیازی، انہوں نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے اور اس کو دوبارہ پاکستان میں لے کے آئے، اور 3.5 سال میں جو قرضے لیے گئے اس کے حوالے سے کتنے قرضے لیے گئے اور کہاں کہاں ان قرضوں کو یوز کیا گیا، کہاں کہاں پاکستان میں ترقیاتی کام کیے گئے اور عوام الناس کے لیے خدمت کے لیے فلائی منصوبے شروع کیے۔ ابھی تک پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی بھی بیان جاری کرنے سے قاصر ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو پاکستان کیوں دوبارہ گھسیٹا، کیوں عوام کو اس وقت جو مشکلات کا شکار ہے اس وقت کی پالیسیوں کی باعث آج عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، اور عمران خان سے ابھی تک آئی ایم ایف کو پاکستان میں دوبارہ لانے کے حوالے سے کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا۔ عوام اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور حکومت کو کوس رہی ہے، جبکہ موجودہ حکومت بھی اس حوالے سے عوام عمران خان سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکی کہ آئی ایم ایف کو لا کر جو قرضے لیے گئے تھے وہ قرضے کہاں پہ لگے ہیں اور کون سے منصوبے جو ہیں وہ پاکستان میں شروع کیے گئے ہیں۔ کوئی ایک بڑا منصوبہ دکھایا جائے جو آئی ایم ایف کے قرضے سے لی گئی رقم سے شروع کیا گیا ہو۔ ابھی تک عمران خان اور اس کا جواب دینے سے قاصر ہے، اور حکومت اس کا جواب لینے سے قاصر ہے، اور خود جو ہے حکومت اس وقت مختلف الزامات، مختلف کیسز تو عمران خان کے اوپر ڈال رہی ہے، اور جو مین کیس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی اور 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اس حوالے سے عمران خان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانی کے متعلق ووٹنگ کا جو کیس تھا وہ 3 مارچ کو اس کی سماعت ہوگی، اور جسٹس جاز الحسن کی سربراہی اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس منیب جو ہیں اس بینچ میں ہوں گے، جبکہ اس سے قبل 9 رکنی بینچ کے اوپر دونوں جسٹس کے اوپر حوالے سے جو ہے وہ اعتراضات لگ چکے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ جو کیس ہے اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی؟ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 27 حلقوں کے الیکشن انتخابی جو شیڈول تھا اس کو معطل کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں 27 قومی حلقوں کا الیکشن شیڈول جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور صرف 3 قومی حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن ہوں گے۔ جو 3 قومی حلقے ہیں قومی این اے 52، این اے 53، این اے 54، یہ حلقے بھی اسلام آباد کی حدود میں واقع ہیں۔ تو جو 27 حلقے ہیں ان کا جو شیڈول ہے وہ انہوں نے عدلیہ کے حکم سے معطل کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ الیکشن کب ہوتے ہیں اور کب عوام میں اس الیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں دوبارہ شروع ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں۔ میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔